أحوال مقتحمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ کئی جمعوں سے جمعے کی ان بابرکت ساعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف ادوار پر بات چل رہی ہے. آپ کی زندگی کا ہر حصہ، ہر پہلو، ہر انداز اتنا حسین ہے، اتنا یادگار ہے کہ انسان زندگی گزر جائے اس کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے بیان کے حق کو ادا نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بنایا، کامل الخلق بھی بنایا اور کامل الخلق بھی بنایا، کہ ظاہری اعتبار سے بھی آپ کو حسین و جمیل بنایا، اکمل اور احسن بنایا، اور باطنی اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی آپ کو احسن، اجمل اور اکمل بنایا. اور کائنات کے اندر آپ جیسی مثال ہو نہیں سکتی. اسی لیے کہا گیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ آپ کی ثنا، آپ کی تعریف کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. بس ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ اور برتر ہستی ہے تمام انسانوں میں، کائنات میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. گزشتہ 2 جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بات چل رہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے اخلاق اور عادات کے اندر جو گراوٹ ہے، پستی ہے، اور اس کے برے اثرات آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نظر آتے ہیں. اگر ہم اپنے اخلاق اور عادات کو درست کر لیں اور کوشش کریں کہ وہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن جائے، اس میں کوئی پرتو، کوئی عکس ہمارے نبی کے اخلاق کا آ جائے، تو آج بھی دنیا کے اندر ہم عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم بن سکتے ہیں.
لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی غلامی کو اختیار تو کریں، اپنے نبی کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالیں تو صحیح، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ زندگیوں کے اندر کیسی بہاریں آتی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ اعلیٰ کردار کے حامل ہیں، لیکن مکے کا ماحول کیا ہے کہ جہالت عروج پر ہے، اور یہ کیفیت ہے کہ لڑکی کی ولادت کو باعث عار سمجھا جاتا ہے، اور لڑکی اگر پیدا ہو جائے تو اسے کچھ عرصے کے بعد زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، زندہ کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا جاتا ہے اور اسے بڑا باعث فخر سمجھا جاتا ہے، اور آپس کی لڑائی جھگڑے اور فساد کا یہ عالم کہ معمولی معمولی باتوں پر 100 سال آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، نسلیں بدل جاتی تھیں، اور وہ لڑائی نسلوں کے اندر منتقل ہوتی تھی۔ بڑے اپنے چھوٹوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ فلاں سے بدلہ لینا ہے، اور جھگڑے معمولی معمولی بات پر ہوتے تھے کہ کسی نے کسی کی اونٹنی کو پتھر مار دیا، بس اتنی سی بات پر 100 سال لڑائیاں ہوں گی۔ تو یہ وہ ماحول تھا مکہ کا۔ ان حالات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور جس چیز نے ساری کایا کو پلٹ کر رکھ دیا، اور وہ لوگ جو معاشرے کے بدترین لوگ تھے وہ پھر دنیا کے اندر سب سے بہترین کہلائے جانے لگے، اور رہتی دنیا تک وہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بہترین ہوں گے، صحابہ اکرام کی جماعت۔ آخر وہ کیا چیز تھی کہ جو کم ترین سے بدترین سے اللہ نے بہترین بنا دی، اللہ نے عزتوں والا بنا دیا، احترام والا بنا دیا، اللہ نے اپنی رضا کی پروانے ان کے لیے عطا فرما دیے۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تھا اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے تھے، جن کی لڑائیاں مشہور تھیں، زباں زد عام تھی، لیکن جب اسلام کی لڑی میں پرو دیے گئے تو پھر باہم ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ دنیا آج اس اتفاق، اس محبت کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ آپس میں ایسے شیر و شکر ہو گئے۔ تو کس چیز نے ان کو جوڑا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں، یہ دین اسلام تھا، اس کے تقاضوں پر وہ عمل کرنے والے تھے۔ اس نے انہیں جوڑ کر ایسا شیر و شکر کر دیا کہ آج دنیا کے اندر وہ مثال ایسی موجود ہے کہ رہتی دنیا تک وہ مثال قائم رہے گی۔ آج بھی اگر مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر اگر عزت اور شوکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بلند مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ صرف یہی ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں کے اندر بدل جاتی ہیں، اور وہاں یہ کیفیت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے اخلاق حسنہ نے اس طرح سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا کہ لوگ جوغ در جوغ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اسلام میں شامل ہونے لگے، اور وہی جو ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے تھے، دلوں میں بغض اور عداوت رکھنے والے تھے، وہی آپس میں شیر و شکر ہو گئے، اور اسلام کے رشتے سے وابستہ ہونے کے بعد سگے بھائیوں سے زیادہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔
کس چیز نے جوڑا؟ اسلام کی وحدت نے جوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے ان پر اثر کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ میرے محبوب کے اخلاق کا کیا پوچھتے ہو؟ میرے محبوب کے جو اخلاق اگر اس کو بیان کیا جائے، اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے تو کان خلقہ القرآن، کہ قرآن کی کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی کے اندر چلتا پھرتا قرآن اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کی زندگی دیکھ لے کہ آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے اخلاق کیا تھے، یہی قرآن تھا۔ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق یہ قرآن تھا۔ آج ہم نے اپنے نبی کی تعلیمات کو جو چھوڑا تو یہی وجہ ہے کہ آج نہ گھروں کا ماحول صحیح ہے، نہ گھر سے باہر کا ماحول صحیح ہے۔ ایک ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ لیکن وہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہے جس کی تشکیل کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا اور جس کی تکمیل مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی ہجرت کے بعد، جس نے امت کو جوڑا، انسانیت کو جوڑا، انسانیت کے لبادے میں انسان کو انسان بنایا، ہمدردی سکھائی، خیر خواہی سکھائی، محبتیں کرنا سکھایا، محبتیں بانٹنا سکھایا، دکھ درد میں شریک ہونا سکھایا، اپنا اور پڑوسیوں کا اور غیروں کا خیال کرنا سکھایا۔ یہی وہ چیزیں تھی جس نے اسلام کی وحدت کو قائم کیا، اور یہی وہ وحدت تھی، اتفاق تھا، محبتیں تھی جس نے اسلام کو غلبہ عطا کیا۔ وہ انسانوں کی تربیت کے بعد وہ غلبہ آیا۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے غلبہ نہیں آیا۔ جب یہ ایک ایسی جماعت بن گئی جو اپنے عزم اور ارادے کے اندر بالکل مصمم تھے، بالکل پختہ تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئی۔ آج تو ہم تذبذب کا شکار ہیں، اپنے کو بدلیں یا نہ بدلیں، اپنے نبی کے طریقوں پر چلیں یا نہ چلیں۔ تو جب آج ہم تذبذب کا شکار ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے اور اس مدد کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ہم نے چلنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اللہ کی مدد تو چلنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، عزم اور ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کردار سازی کا آغاز جو مکہ مکرمہ سے ہوا تھا اور جس کی تکمیل مدینہ منورہ میں ہوئی، ایک ایک واقعہ ایسا نادر واقعہ ہے کہ جس کے اندر ہدایت کے خزانے موجود ہیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے بہادر، بہت بڑے جرنیل، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ، سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے کیا حال تھا؟ اسلام سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، میں اس واقعہ میں نہیں جاتا، اور جب اس کی قضا کے لیے، اس عمرے کی قضا کے لیے آئندہ سال آپ تشریف لائے، کیونکہ مکے والوں نے معاہدہ کیا تھا، تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور بڑے جری اور بڑے بہادر تھے، بڑے بے باک تھے۔ جب انہیں اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آ رہے ہیں اور آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، تو کہا کہ میں
آپ کو مکہ مکرمہ نہیں آنے دوں گا، میرے ہوتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کس درجے کی دشمنی، کس درجے کی عداوت دل کے اندر ہے۔ اس پر میں عرض کر رہا ہوں کہ دلوں کو جیتا کس طرح سے جاتا ہے، دلوں میں جگہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے کہ عداوت کا، دشمنی کا یہ معیار ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نہیں آنے دوں گا، میرے تو ہوتے ہوئے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو مکہ والوں نے سمجھایا، کہا کہ بھئی ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، اور آپ جو تشریف لا رہے ہیں اس معاہدے کی وجہ سے تشریف لا رہے ہیں، ہم نے اجازت دی ہے اور اس عمرے کی قضا کرنے آ رہے ہیں جو گزشتہ سال ہم نے نہیں کرنے دیا۔ تو جب مکہ والوں نے سمجھایا تو کہنے لگے کہ اچھا، پھر جتنے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہیں گے میں ان دنوں مکہ مکرمہ میں نہیں رہوں گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ دشمنی کس پیمانے پر ہے، عداوت کس پیمانے پر ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں نہیں رہوں گا، یعنی میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، ملاقات بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، خالد بن ولید مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ جب مکہ تشریف لائے تو حضرت خالد بن ولید کے بھائی ایمان لا چکے تھے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ خالد کا کیا حال ہے؟ یعنی ان کی دشمنی تو اس پیمانے پر ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال پوچھتے ہیں کہ خالد کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مکہ چھوڑ کے جا چکا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ جب تک آپ مکہ کے اندر ہیں وہ مکہ میں نہیں رہے گا۔ تو یہ سب کچھ سن کر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ایمان قبول کر لے۔ خالد بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ ایمان قبول کر لے، اور اگر وہ ایمان قبول کر لے تو پھر ہم اسے وہی عزت اور احترام دیں گے، وہی مقام دیں گے جو اہل مکہ کے اندر اس کا مقام ہے، کہ مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے، بڑے بہادر، بڑے شجاع، تو ہم بھی اسے وہی عزت اور مقام دیں گے۔ تو ایک طرف وہ دشمنی ہے اور ایک طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنا بنانا ہو تو قطع نظر اس سے کہ اس کا برتاؤ اور رویہ کیسا ہے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کرنا چاہیے۔ کبھی بھی بغض اور عداوت کا، نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جلتی ہوئی آگ پر ہمیشہ پانی ڈالنا چاہیے، اس آگ کو بھڑکانا نہیں چاہیے۔ جب ہم کسی کے بارے میں اگر غلط الفاظ ادا کرتے ہیں اور اپنی اندر کی جو بغض اور عداوت کو باہر نکالتے ہیں تو اس جلتی ہوئی آگ پر وہ الفاظ تیل کا کام دیتے ہیں، وہ آگ نفرت کی اور بھڑک جاتی ہے۔ چاہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، دو بھائیوں کا رشتہ ہو، میاں اور بیوی کا رشتہ ہو، کہ معمولی معمولی باتوں پر وہ نفرت اور عداوت کی آگ بھڑک جاتی ہے، اور اس کے بھڑکانے کے اندر ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے کہ ہم اپنی تلخ زبانی سے اپنوں کو بھی پرایا کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کی زندگی ایسی ہے، تعلیمات ایسی ہیں کہ اس سے تو پرائے بھی اپنے ہو گئے، اور آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم نے اپنوں کو پرایا کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اسی نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، اسی غصے کی وجہ سے، کہ اگر باپ بیٹے سے غصے سے بات کرے گا تو آخر کب تک وہ بیٹا اس غصے کو برداشت کرے گا؟ بالآخر باغی ہو جائے گا،
بالآخر باپ کو وہ منہ پہ جواب دینے لگے گا، باپ سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے لگے گا۔ اب اسے اس نہج پر پہنچانے میں کس کا کردار ہے؟ اس کے باپ کا کردار ہے کہ اس نے غصہ کر کے اس اولاد کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ آج وہ اس کے منہ کو آتا ہے، کہتا جی بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بیٹے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اپنی فکر کرو کہ تمہیں کچھ ہو گیا اور تم اپنے آپ کو درست کرو، وہ بیٹا خود بخود درست ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی زندگی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے دشمن ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ خالد بہت اچھا انسان ہے، کاش کہ وہ ایمان لے آئے، ہم اسے وہی عزت دیں گے، وہی مقام دیں گے جو اہل مکہ کے اندر اس کا عزت اور مقام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ واپس تشریف لے گئے، اور جب آپ مکہ سے باہر نکلے خالد ابن ولید مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، بھائی سے ملاقات ہوئی تو بھائی سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی؟ بھائی چونکہ ایمان لا چکے تھے تو بھائی نے کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اب ان کو ایک چوٹ لگی، ایک شوق پہنچا، اچھا میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، یعنی ایک طرف میری یہ کیفیت ہے کہ میرے دل میں ایسا بغض ہے، ایسی عداوت ہے، اور آپ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ تو پوچھا کہ میرے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خالد بہت اچھا انسان ہے، کاش کہ وہ ایمان لے آئے، اور اگر وہ ایمان لے آیا تو ہم اسے وہی عزت اور مقام دیں گے، وہی احترام دیں گے جو اہل مکہ میں اس کا عزت اور احترام ہے، یعنی اگر وہ مکہ والوں کا بڑا ہے تو ہم بھی اسے وہی عزت اور احترام دیں گے۔ بس بات دل پہ اثر کر گئی، بات دل پہ اثر کر گئی، اور اثر کیوں نہ کرتی، نکلی کس کی زبان سے تھی؟ وہ بات نکلی کس کی زبان سے تھی؟ اثر کیوں نہ کرتی؟ وہ تو دو جہاں کے سردار کی زبان سے وہ بات نکلی تھی، اگر اس میں اثر نہ ہو تو پھر کس کی بات میں اثر ہو؟ بات دل پہ اثر کر گئی۔ خالد بن ولید گھر پہنچے، گھر پہنچ کر پورا اپنا جنگی سامان اپنے بدن پہ سجایا، تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، اور مکہ کے اندر اس بات کی پابندی تھی، اور صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ کے اندر ہے اسے ہم مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور کہ مدینے والا یہاں آ گیا تو اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو خالد ابن ولید پورا جنگی سامان جسم پہ سجایا، ہتھیار سجائے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی، اور پھر مکہ کی گلیوں میں گشت کیا اور اعلان کیا کہ خالد مدینہ جا رہا ہے اور اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے تو وہ خالد کے مقابلے پر آ جائے اور آ کر مقابلہ کر لے، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ پھر یہ کیفیت ہوئی، لیکن وہ بات اثر کہاں سے کیا؟ کس بات نے اثر کیا؟ وہ اس بات نے اثر کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ان کی عداوت کے، نفرت کے، ان کی تعریف کی تھی۔ اگر آج ہم بھی یہ انداز اپنائیں کہ آج اگر ہم کسی کو اس کی غلطی پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کو اس کی غلطی بتاتا ہے، باپ بیٹے کو اس کی غلطی بتاتا ہے، تو وہ غلطی بتانا نہیں ہوتا، وہ عار دلانا ہوتا ہے، اپنی نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ نفرتیں بڑھ جاتی ہیں اور آدمی کے اندر سے عزت اور احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم وہ انداز اختیار کریں جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہو، آپ کی عادتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ایک غلطی ہے، ذرا اس غلطی کو درست کر لو، ہم تو ساری زندگی کی ساری کارکردگی پر پانی پھیر دیتے ہیں، اسے نکما اور نکٹو بنا دیتے ہیں،
تو ظاہر ہے کہ پھر نفرتیں بڑھنی ہیں، پھر عداوتیں بڑھنی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی، اور ان کے نفوس کی اصلاح اور تزکیہ کیسا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ صحابہ جو اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آپس میں سیر و شکر ہو گئے۔ کسی شاعر نے کہا کہ درفشانی نے تیری خطروں کو دریا کر دیا، یعنی ایسی تربیت کی، ایسے انداز سکھلائے کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کہ سارے عالم کے اندر اگر آج اسلام پھیلا ہے، اللہ کے دین کا کلمہ اگر بلند ہوا ہے، ہم تک اگر اسلام پھیلا ہے، تو یہ صحابہ کی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو صحابہ ہمارے درمیان واسطہ ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی۔ پھر یہی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے بہادر اور جری، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی فوج کے یہ سربراہ اور امیر مقرر ہوئے، اور پھر ان کے زمانے کے اندر جو فتوحات حاصل ہوئیں کہ پورا شام کا علاقہ اور یورپ تک فتح ہوتا چلا گیا، اور یہ کیفیت تھی کہ 60 ہزار کے لشکر کے لیے اکیلے لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ نے ایسی بہادری عطا فرمائی تھی، ایسی شجاعت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور فتوحات کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی وہ تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات ہے، کہ 26 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور سب سے بڑے فاتح اگر دنیا کے اندر ہیں تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نظر تھی وہ بڑی دور رس تھی، بہت دور بھی تھے، اور عجیب عجیب واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف حجر اسود کے سامنے ٹھہر گئے اور حجر اسود کو خطاب کیا۔ حجر اسود کو خطاب کر کے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم تجھے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو تیری پرستش نہیں کرتے، تیری کوئی عبادت نہیں کرتے، نہ تجھے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ہم تو صرف اس لیے تجھے بوسہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم اپنے محبوب کے اتباع میں اس حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے عقیدے کو صاف کر دیا کہ مسلمان اگر حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کی پرستش نہیں کرتا، اس کو بوسہ اپنے نبی کے اتباع میں دیتا ہے۔ اسی طرح واقعات میں آتا ہے کہ جس مقام پر صلح حدیبیہ ہوئی وہاں پر ایک درخت تھا، جس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ ہوئی، اور قرآن میں اس درخت کا واقعہ موجود ہے۔ تو صحابہ برکت کے لیے اس جگہ پر جا کر بیٹھا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جس جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں تو وہ جگہ باعث برکت کیسے نہ ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس جگہ کے اندر برکت ہے، اس درخت کے نیچے برکت ہے کہ جس درخت کے نیچے آپ نے بیٹھ کر بیعت رضوان لی، صحابہ جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا اس درخت کو کٹوا دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ آج تو یہ جا کر بیٹھنا اچھے انداز میں ہے،
لیکن بعد میں آنے والی نسلیں کہیں اس درخت کی پوجا شروع نہ کر دیں، اس کی عبادت شروع نہ کر دیں، اس لیے اس درخت کو وہاں سے صاف کر دیا۔ اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ بت پرستی کا آغاز بڑے اچھے انداز میں ہوا کہ اگر کوئی بڑا مر جاتا تھا، کوئی اپنا پیارا، کوئی بڑا، کوئی بزرگ، کوئی محترم، تو لوگ اس کی یاد کے لیے اس کی مورتی بنا کر رکھ لیتے تھے کہ بھئی اس کو دیکھیں گے تو فلاں یاد آ جائے گا، وہ ہمارا بڑا تھا، بزرگ تھا، محترم تھا، تو یہ مورتی بنا کے رکھ لی، وہ ہمیں یاد آئے گا۔ تو یہاں سے مورتیاں بننے کا آغاز ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ بگاڑ آیا کہ انہی مورتیوں کی عبادت ہونے لگی، اس کی پرستش ہونے لگی، انہیں سجدے کیے جانے لگے۔ تو کسی چیز کی جو ابتدا اچھے انداز میں ہوتی ہے لیکن بعد میں فساد آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خالد بن ولید کی سرپرستی کے اندر فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اور لوگوں کی زبان پر یہ بات تھی، زبان زد عام تھی۔ لوگ کہتے تھے خالد بن ولید کی وجہ سے ساری یہ فتوحات ہو رہی ہیں، یہ خالد اتنے بڑے جرنیل ہیں، اتنے بہادر ہیں، شجاع ہیں، تو ان کی وجہ سے یہ فتوحات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا، اور عین اس حالت میں جب کہ سب میدان جنگ میں ہیں، شام کے علاقے میں ہیں، ایک خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو اس خدمت سے معزول کیا جاتا ہے، اور امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جو بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، انہیں لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے۔ اور وہ قاصد عین میدان جنگ میں وہ خط لے کے پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ خط حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا ہے، بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کے جو امین ہیں وہ ابو عبیدہ ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے امین الامہ، اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ جب وہ خط انہیں ملتا ہے اور جب وہ خط پڑھتے ہیں تو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ خالد ابن ولید کو معزول کیا جا رہا ہے، اس منصب سے ہٹایا جا رہا ہے، اور سپہ سالاری کا منصب انہیں دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خط آپ خود جا کر حضرت خالد کو دے دو۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ جو کامیاب بھی ہو، جس کی کارکردگی بھی سب کے سامنے ہو، فتوحات بھی موجود ہوں، اور اسے اس طرح سے ہٹایا جائے تو کیا تاثر ہونا چاہیے، انسان خود سوچ سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کے نفوذ بڑے مجلہ اور مزکہ تھے، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں ان کے نفوذ کا تزکیہ ہو چکا تھا، تصفیہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ خط ان کے پاس پہنچا تو فوراً اس خط کو قبول کر لیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اس سپہ سالاری کو قبول کیجئے، اور میں آپ کے ماتحت ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے اس مشن کو جاری رکھوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ پہلے تو میں سپہ سالار تھا، تو مجھے اس بات کا فکر ہوتا تھا، اپنی جان کا فکر ہوتا تھا کہ اگر لشکر کا سپہ سالار شہید ہو جائے تو پورے لشکر پہ ایک اثر پڑتا ہے، تو پہلے تو کسی درجے میں مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تھی، لیکن اب جب کہ میں اس منصب سے ہٹا دیا گیا تو اب تو مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، میں آپ کے ماتحت ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس منصب سے ہٹنا قبول کیا اور ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے ان کے ماتحت لڑنا پسند کیا۔ یہ کیا چیز تھی؟